إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا مدبر ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، ماہ مبارک کے جو سب سے زیادہ بابرکت ایام اور راتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ مبارک راتیں جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے کمپٹیشن کا بہترین موقع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والوں کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے مستحقین میں اپنا نام لکھانے کا بہترین موقع ہے۔ جو لوگ سال بھر کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاف کرانا چاہتے ہیں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں، یہ ان کا موقع ہے۔ الحمدللہ آج سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مبارک راتیں شروع ہونے جا رہی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات کی آپ تلاش کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 20 راتوں میں سوتے بھی تھے، عبادت کرتے بھی تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا آپ کمر بستہ ہو جاتے، پوری طریقے سے تیار ہو جاتے، پوری رات جاگتے، 10 راتیں پوری رات جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔ میرے بھائیوں، اس میں گھر والوں کو جگانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے بھی عبادت میں مصروف رہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف باپ یا ماں عبادت میں مصروف ہے اور بچے اور نوجوان سو رہے ہیں یا سڑکوں پر اپنی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ نہیں، مبارک راتیں اس وجہ سے نہیں آتی میرے بھائیوں، مبارک راتیں اس وجہ سے نہیں میرے نوجوانوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کی دعا سنتے ہیں، کہتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے، اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحنی واکتبنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ عمر رضی اللہ عنہ سن کر کہتے ہیں، کیا بہترین دعا ہے، اے اللہ اگر تو نے تیری تقدیر میں مجھے بدبخت لکھا ہے، بدنصیب لکھا ہے، اے اللہ تو مجھے مٹا دے، اے اللہ مجھے اریز کر، مٹا کر، اے اللہ مجھے نیک بختوں میں، خوش نصیبوں میں اے اللہ مجھے شامل فرما، کیونکہ تیرے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے اور جو چاہتا ہے تو مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے تو باقی رکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ کیا بہترین دعا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم ہمیشہ کے لیے ان مبارک راتوں میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس نیک بندوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ ان 10 راتوں میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا ہے، مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔
اور اس رات میں ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی دنیا اور پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے پوری کائنات کی جو تقدیر لکھا ہوا ہے اس کی کتاب کے پاس لوح محفوظ میں، اس لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان میں وہ تقدیریں، لوگوں کی تقدیر، ایک سال بھر کا بجٹ، زندگی اور موت کا بجٹ، رزق کا بجٹ، مصیبتیں اور فائدوں کا بجٹ، تکلیفوں اور پریشانیوں کا بجٹ، بیماریوں کا بجٹ، صحت و تندرستی کا بجٹ، غرض انسان کی زندگی کا اور اس کی موت کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے ایک سال بھر کا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ کر رکھی ہے لوح محفوظ میں، کیونکہ اس کا علم بالکل کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس کے علم میں کسی قسم کی کمی نہیں. اور اس لوح محفوظ، اس معین کتاب سے، اس اہم کتاب سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فرشتوں کو ایک سال کا بجٹ دیتا ہے. تو لہٰذا اس قدر و منزلت والی رات میں، اس مبارک رات میں جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، جو بڑی رحمت والی رات ہے اور جو بڑی برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص اس رات سے محروم ہو گیا، اس رات کی فائدوں سے، اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی عبادتوں سے اگر محروم ہو گیا تو بڑا بدنصیب انسان ہے. فقد حرم الخیر کلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا، سارے بھلائیوں سے محروم ہو گیا. کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی سبحان اللہ کہ آدمی اس رات میں زندہ رہے لیکن سبحان اللہ اس کی برکتوں سے محروم ہو جائے، اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں محرومین میں شامل ہو جائے، نعوذ باللہ. اس رات میں میرے بھائیوں، اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ یہ رات ہر سال ہے، ہر سال ہے، ہر رمضان میں اور آخری 10 راتوں میں یہ رات آتی ہے. اور اس رات کے لیے قرآن کریم میں مستقل سورت اتاری گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر و منزلت کی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی منزلت اور اس کا قدر اور اس کی شرافت اور اس کا مقام آپ جان سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ نے کہا کہ یہ قدر و منزلت کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی پر 3 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اسی پر 3 سال تک جئیں گے؟ سبحان اللہ، اگر کسی انسان کو ہر سال یہ 80 پر 3 سال کی عبادت اگر نصیب ہو گئی، بتائیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی. اس رات میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دیا، کسی اور امت کو نہیں دیا. اگر کوئی شخص سوال کرنے والا، مانگنے والا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا، اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنے والا، اگر صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا رات میں عبادت کرنی ہے اسی طریقے سے دن میں بھی عبادت کرنی چاہیے، ان دنوں میں بھی عبادت ہونی چاہیے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کی فضیلت، رات کا مقام جو ہے دن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. فرشتے اس رات اترتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ کسی رات، کسی اور دنیا کے اور دن میں اتنے فرشتے نہیں اترتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں یہ اترتے ہیں، سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری ذمہ داری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس سرزمین پر آتے ہیں. یہ سرزمین، یہ گناہوں کی سرزمین، یہ ظلم و زبردستی کی سرزمین، یہ لوگوں کے حقوق مارنے کی سرزمین، یہ اتنی بری زمین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاف کے لیے قیامت کے دن اس سرزمین کو نہیں رکھا، اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لائے گا جو بالکل صاف ہوگی، جس میں کسی کی نہ ملک کی نشانی ہوگی نہ کسی کی جگہ کی نشانی ہوگی. اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. جی ہاں، لیکن اس رات کی فضیلت کی وجہ سے
جی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے اور فرشتے اس سرزمین پر اترتے ہیں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے. اب بتائیے اتنی فضیلت اور اتنا ثواب اور اتنا مقام کہ آسمان والے سرزمین پر آ رہے ہیں اور زمین کے لوگ سو رہے ہیں, غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, دنیا کمانے میں مصروف ہیں. اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں, اس رات میں جو ہمیں کرنے کا ہے سب سے بڑا کام جو ہے وہ قیام اللیل ہے. قیام اللیل, رات کی نماز. اور رات کی نماز جتنی لمبی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نمبر اور کوالٹی اور کوانٹٹی کے حساب سے سب سے بہتر نماز ہے. آپ سے بہتر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے صحیح ابن حبان نے جو روایت کی اس کے مطابق ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اصل میں آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ پیچھے لگ گئے. 23ویں رات 1/3 نائٹ آپ نماز پڑھتے ہیں. 1/3 نائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 3 گھنٹے تو ہوں گے. 25ویں رات 24ویں رات نماز نہیں پڑھتے, 25ویں رات پڑھتے ہیں. لوگ تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہاف نائٹ, آدھی رات نماز پڑھتے ہیں. ہاف نائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 5-6 گھنٹے تو ہوں گے جی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 26 کی رات نہیں پڑھتے, 27ویں رات نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو آپ نے نماز شروع کی تقریباً سحری کے لیے بہت ہی مختصر وقت تھا. ہم لوگ گھر بھاگے دوڑ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو سحری کا وقت ختم ہو جائے. پوری رات تقریباً عبادت میں آپ نے گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شاذ و نادر ہی ہے میرے بھائیوں نماز کے لیے. اور اس نماز کی کیفیت کے ساتھ کیوں ہمارا ایمان کمزور ہے. مسجد کے ذمہ داران چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی تھی ویسی یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن لوگ ہیں بھائی تیار نہیں ہوں گے. لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی, لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی. تابعین کے زمانے میں آتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ جو ہے عصا پر لاٹھی پر ٹیکا لگاتے تھے, سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے. اتنی لمبی نماز. اور چونکہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اسی لیے وہ بیچ میں ریسٹ لیتے تھے. اسی کے نام سے تراویح کا جو نام آیا ہے راحت سے ہے. راحت کا مطلب ریسٹ لینا. لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ 100 آیتیں پڑھتے تھے, 100 آیتیں ایک رکعت میں بالمئین. تو لہذا سب سے افضل ترین اگر کوئی کام ہے تو قیام اللیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اور سلف صالحین اسی طریقے سے ان کا بھی شیوا تھا. منصور بن معتبر بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی پڑوسی لڑکی کہتی ہے, بچی کہتی ہے کہ وہ گھر کے اوپر ایک لکڑا تھا, میں دیکھتی تھی وہ کیا ہو گیا, لکڑا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی امی کہتی ہے وہ لکڑا نہیں, وہ منصور بن معتبر تھے جو نماز پڑھتے تھے لمبی نماز. ان کا انتقال ہو گیا ہے. اتنی لمبی نمازیں ان کی ہوتی تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر نماز میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جس کا دن دنیا کے 50,000 سال سے بھی زیادہ ہے, میدان محشر کا دن دنیا کے 50,000 سال سے بھی زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہونے کو اس کے لیے آسان کر دے گا. وہاں کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. وہاں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوگا, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی سو نہیں پائے گا, ٹیکا لگانے کی جگہ نہیں ہوگی. وہاں اتنی گرمی ہوگی کہ سبحان اللہ, بھیڑ, زبردست بھیڑ, سارے لوگ زمین پر جمع ہیں, سورج بالکل سر کے پاس. اور دوزخ کو قریب لایا جائے گا, فرشتے کھینچ کر دوزخ کو قریب لائے ہوں گے. تینوں قسم کی گرمیوں کی وجہ سے عالم یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو میرے بزرگوں, جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں دنیا کی راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اس کے لیے آسان کرتا ہے. اور جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چل کر آتا ہے اندھیرے میں, تاریکیوں میں, حدیث میں آتا ہے کہ تاریکیوں میں مسجد تک چلنے والوں کے لیے خوشخبری دیجیے, قیامت کے دن جب ہر جگہ تاریکی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو نور دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا. ابن ابی ذئب ایک بڑے محدث گزرے ہیں, وہ رات میں نماز پڑھتے تھے, بڑی محنت کرتے تھے. ان کے گھر والے کہتے تھے ارے ذرا اپنے جسم پر بھی رحم کرو, اپنے آپ پر بھی رحم کرو, اتنا زیادہ کیوں عبادت کرتے ہو.
کہتے تھے کہ قیامت کل آنے والی ہے، قیامت کل آنے والی ہے جی. تو اس طریقے سے قیامت کے لیے میرے بزرگوں، وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. آج ہم جتنا اپنی زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنے مستقبل دنیا کے ان چند سالوں کی زندگی کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ صحابہ رضی اللہ اجمعین، تابعین، سلف صالحین کرتے تھے. بلکہ وہ کہتے تھے سخت دھوپ میں نفل روزے اور سخت سردی میں رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھنے کا جو مزہ ملتا ہے، اگر یہ دو مزہ کی چیزیں اگر نہیں ہوتی تو میں زندگی کی خواہش نہیں کرتا، میں موت کی تمنا کرتا. فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سلف صالحین کہتے تھے کہ سخت گرمی میں نفل روزہ رکھنے میں اور سخت ٹھنڈی رات میں بلیک کٹ اوڑھ کر سونے کے بجائے جی رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں جو مزہ ملتا ہے، جو لطف ملتا ہے، اگر یہ دو لطف اندوزی اور یہ دو مزے کی باتیں نہ ہوتی تو میں زندگی کی تمنا نہیں کرتا، میں موت کی تمنا کرتا. اور ان مبارک راتوں میں میرے بھائیوں جو ہمیں کام کرنے کا ہے کہ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. یہ بہت ہی مبارک وقت ہے، سحری کے وقت. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے، پھر اس کے بعد جب سحری کا وقت ہوتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد استغفار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ یہ یقین کرتا ہے میں جتنی بھی عبادت کروں، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تیری پاکی ہے ذات، تیری پاکی ہے اللہ، ہم نے جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی ہم نے عبادت نہیں کی. یہ مومن ہے جس کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے تقصیر کی، میرا دل اور میرے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے لیکن نہیں تھا، میری نماز میں جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی میں عبادت نہیں کر پایا، جس طریقے سے دل کا لگاؤ ہونا چاہیے ویسے نہیں کر پایا. یہ مومن ہے جو ہمیشہ سوچتا ہے. منافق ہے وہ جو سوچتا ہے تھوڑا کام کر کے میں نے بہت کر لیا ہے، بس کافی ہے. یہ منافق ہے. مومن عبادت اور محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس میرے عمل کو ریجیکٹ کر دے، کہیں میرے عمل میں کوئی کمزوری نہ ہو. اسی لیے ہم فرض نماز کے بعد بھی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. ان مبارک راتوں میں جو کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں، قیام اللیل کے علاوہ اگر وقت ہے تو ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ پڑھو، اس میں غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے، جنت کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے، دوزخ کا ذکر آتا تو دوزخ سے پناہ مانگتے. قرآن کریم میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کبھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ تدبر بھی کر لیں. آپ پوچھیں گے ہم تدبر کیسا کریں گے؟ کم از کم جو آیتیں آپ بار بار پڑھتے ہیں نمازوں میں، اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، جی سورہ زلزال، کم از کم اس کا معنی تو ہم دیکھ لیں. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں غور و فکر کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج میرے اوپر ایک آیت اتاری، بربادی ہے اس کے لیے جو پڑھتا ہے لیکن اس پہ غور نہیں کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کے بارے میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں بے شمار نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. تو قرآن میں غور و فکر کرنا جی اور اس کے معنی میں سوچنے کی کوشش کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں. بعض سلف کہتے تھے کہ میں پوری رات اذا زلزلت الارض زلزالها اور القارعۃ ما القارعۃ یہ بار بار میں دہراتا رہوں میری نماز میں اور اس میں غور و فکر کروں، اس پہ تدبر کروں، قیامت کے منظر کو اپنے تصور میں لاؤں. یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں قرآن کریم کو ایسا پڑھتے جاؤں کہ اس کا ایک حرف بھی مجھے سمجھ میں نہ آئے. بعض لوگ آج ٹی ویوں میں آ رہا ہے فلاں جگہ پر 15 منٹ میں 20 رکعت ہو گئی،
جی یہ کوئی نماز ہے میرے بھائیوں؟ یہ نماز نہیں ہے. لوگوں کے سامنے نماز ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے سامنے ہرگز نماز نہیں ہو سکتی. ایسی نماز جس میں آدمی فٹافٹ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری نماز جو ہے نماز نہیں، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا. پھر اس کے بعد تلقین کی کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے اور اطمینان سے نماز ہونی چاہیے. اطمینان سے، رکوع اطمینان سے ہونا چاہیے، سجدہ اطمینان سے ہونا چاہیے، اور رکوع اور سجدے کے درمیان اور اس طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد اعتدال ہے. جی یہ ساری اس میں سب اطمینان سے ہونا چاہیے، تبھی ہماری نماز قبول ہوگی. ان مبارک ایام میں میرے بھائیوں جو کام ہمیں کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اور بار بار استغفر اللہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے راستوں میں استغفار کرو، اپنے دستروں میں استغفار کرو، دسترخوانوں میں بیٹھ کر استغفار کرو، اپنے بستر پر استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت آ جائے. تو کثرت سے استغفار اور اسی طریقے سے دعا. میرے بھائیوں دعا مومن کی سلاح ہے، مومن کا ویپن جو ہے دعا ہے. آج ہمارے پاس طاقت نہیں، آج ہمارے اداروں کو زبردستی حکومتیں قبضہ کر رہی ہیں، اوقاف کو بعض علاقوں میں قبضہ کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم ختم کریں گے اور گورنمنٹ اس کو جو ہے مینج کرے گی مسلمانوں کے ساتھ. اور میرے بھائیوں ان سارے ظلموں کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ظالموں کی طاقت کو توڑ دے گا، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا اور ان کو نیچے ذلیل کرے گا انشاءاللہ. ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں، ہم اب اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں. اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس کے نیک ناموں کا حوالہ دے کر ہم دعا کریں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا واسطہ دے کر اگر مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کی جو دعا، ان دعاؤں کو اگر کوئی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ان مقدس اور مبارک ایام میں جو عبادت کرنے کا ہے میرے بھائیوں، ایک اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے اعتکاف شروع کیا زندگی بھر آپ رمضان کے آخری 10 راتوں میں برابر اعتکاف کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اگر کسی سال اپنی بیویوں کی وجہ سے چھوڑا کہ انہوں نے کمپٹیشن میں وہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں قضا کیا. رمضان میں اگر نہیں کیا تو شوال میں قضا کیا. تو امام زہری کہتے ہیں تعجب ہے لوگ کیسے اعتکاف کو چھوڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض نفل کام کبھی کبھی چھوڑتے تھے. امام زہری کہتے ہیں لیکن اعتکاف ایک ایسی چیز ہے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد اعتکاف میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کے جتنے تعلقات سے ختم کٹ کر اور اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں جب اس کا مطلب اعتکاف کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مخلوقات سے کاٹ لے اور اللہ تعالیٰ سے، خالق سے اپنا تعلق جوڑے، خالق سے اپنا تعلق مضبوط کرے. لیکن وہ لوگ جو اپنے موبائل لاتے ہیں جی اور اپنے انسٹرومنٹ لاتے ہیں، آئی پیڈ جی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر دنیا والوں سے مصروف رکھتے ہیں. مسجد میں ان کا جسم تو ہے لیکن دل ان کا مسجد میں نہیں ہے، دل ان کا کہیں اور ہے. میرے بھائیوں ان کا جسم تو اعتکاف کر رہا ہے لیکن ان کا دل اعتکاف نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کی روح کیا ہے، اعتکاف کس لیے جو ہے رکھا گیا ہے. بعض نوجوان آتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں کس لیے، ایک مسجد ایک جو ہے سبحان اللہ ایک میٹنگ ہال بن جاتی ہے. مسجد اعتکاف کی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دوست آپ بتائے لوگوں کو میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، ہر کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ خیمہ کیوں لگاتے ہیں، پردہ کیوں لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسیر کیوں لگاتے تھے؟ تاکہ بالکل انسان سے لوگوں سے کٹ جائے اور خالص سے اپنا تعلق جوڑے.
اجتماعی طور پر دعوتیں چلتی ہیں، ہر کوئی لا کر خوش کرنا چاہتا ہے، یہ سب وہ موقع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسجد کے باہر اعتکاف کے علاوہ دوسرے موقع پر کریں، لیکن اعتکاف کوئی دعوت کی جگہ نہیں ہے، اعتکاف کوئی میٹنگ کی جگہ نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس کے بارے میں غور کریں۔ اعتکاف کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ لوگوں سے تعلق کو ختم کریں، اپنا کام، اپنی عبادت، اور یہ نہیں کہ سب کو بتائے پھر رہے ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جائیے، آئیے بھائی، عبادت کیجیے۔ جی، اعتکاف میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ اعتکاف میں 5 نمازیں تکبیر تحریمہ میں ملتی ہیں، تو وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن تکبیر تحریمہ سے محروم رہتے ہیں، بد نصیب ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن تکبیر تحریمہ سے محروم رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز کی جو اہمیت دینی چاہیے آپ نے اہمیت نہیں دی، مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن تکبیر تحریمہ آپ کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، محاسبت نفس، توبہ اور آخرت کی یاد اور آخرت کی تیاری، یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں جس کی وجہ سے اعتکاف مشروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہماری کمزوریوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے جگہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائے، ان کو طاقت بخشے، ان کو قوت بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد ڈالے، ہمارے دل متحد ہو جائیں، ہمارے درمیان جو نفرت ہے اللہ تعالیٰ آپس میں نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو اور ہمارے دین کے شاعر کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم